آپ کو کیا صرف اس ایئر پلان پہ، کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ کام ہو گیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں یہاں آپ کو نہیں پتہ ماڈل ٹاؤن پارک میں کیا ہوتا ہے 6 بجے کے بعد. میں خود بڑے بڑے کامیڈی شوز جن میں شریک تھا وہ سب بے حیائی والے ہوتے ہیں. کون سا کامیڈی شو آپ کا حیا والا ہے؟ جیسے میرا نکاح ہوا ہے ماشاءاللہ، تو یہ ہدایت کی چیزیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، تو یہ کام ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سید باسط علی، جو کہ اس وقت فحاشی کے خلاف بہت زیادہ سرگرم ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں بہت جلد پاکستان سے فحاشی کا خاتمہ کروں گا اور واقعی میں پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنا کر دکھاؤں گا. ابھی حال ہی میں ایک نجی ایئر لائن کی خبر وائرل ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک جوڑا نازیبا حرکات کرتا ہوا دیکھا گیا اور اس کے متعلق مسافروں نے انہیں منع بھی کیا. یہ جو بے حیائی اس پر واز کے دوران کی گئی، اسی پر بات کرتے ہیں سید باسط علی کے ساتھ. آئیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسط بھائی، سب سے پہلے بتائیے گا، آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ نے وہ شو کے دوران بھی جو باتیں کی بڑی سخت باتیں تھیں، اب اس طرح کی حرکات کا ہونا، اس پر کیا کہیں گے؟ اس کے ذمہ دار وہ تو ہیں ہی ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. مجھے پوری طرح نہیں پتہ وہ کیا ہے، لیکن سنا یہ ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہیں پھر بھی غلط ہے، کیونکہ پبلک پلیسز پہ تو یہ تو پردے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر شادی شدہ نہیں ہیں پھر بھی بہت غلط ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے اس پہ ایک اسلامی ریاست میں. لیکن اس کے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں. آپ جتنے پاکستانی قوم ان پہ میمز بنا رہی ہے، فن پہ ایک زنا کو پہ آپ مطلب میمز بنا رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کسی کی وہ چیز دیکھو اس پہ پردہ کرنا چاہیے، کسی کی اس طرح غلط چیز دیکھ کر. تو آپ سب پاکستان میں بہت سے لوگ، سارا کیوں نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگوں نے آپ جیسے اب بھی آپ بھی وہی چیز کر رہے ہیں، اس پہ کوشچن کر کے ایک چیز غلط ہے نا، تو اس کو پردہ ڈالنا چاہیے. پردہ ڈال کے اس چیز پہ بولنا نہیں چاہیے، بس سزا ہونی چاہیے ان کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، تاکہ آئندہ یہ تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزیں تو آپ کو کیا صرف اس ایئر پلان پہ، کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ کام ہو گیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں یہاں آپ کو نہیں پتہ ماڈل ٹاؤن پارک میں کیا ہوتا ہے 6 بجے کے بعد، آپ کو نہیں پتہ. لیکن ہم ابھی ہمارے پاس اتھارٹیز نہیں ہے کہ ہم روک سکیں، لیکن جن کے پاس اتھارٹیز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پارکوں میں کیا ہوتا ہے. کسی کی بیٹیاں لے کے لڑکے یا لڑکے اسے پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں پر غلط حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ان پہ آپ لوگ جو ہیں، ایون میڈیا، کتنے لوگوں نے اس پہ ریٹنگ لینے کی کوشش کی ہے، غلط کیا ہے نا، کیونکہ اس پہ ریٹنگ لینا بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ اس پہ برابر کے حصے دار. ریٹنگ کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مسافروں کو کہنا تھا کہ ان کی فیملیز ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان کے سامنے اس طرح کے حرکات ہونا، کوئی بھی بندہ جو فیملی والا وہ اس طرح کی چیز برداشت نہیں کرتا. ہاں، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ ان کا انتظامیہ ہے اس پہ سوال بنتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. انتظامیہ کے متعلق تو یہ کہا گیا کہ جب ان سے اس چیز کے بارے میں شکایت کی گئی تو انہوں نے انہیں ایک لحاف لا کر دے دیا. تو پھر وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. اگر یہ شادی شدہ، میں اس میں اس طرح کا بیان نہیں دے سکتا، لیکن وہ برابر کے شریک ہیں پھر. اور جو لوگ اس پہ میمز بنا رہے ہیں فنی کی، ایئر بلو تھی نا، ایئر بلو میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح کی، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں جو اس میں مذاق میں لے رہے ہیں. یہ ہمارا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو مذاق میں لے لیتے ہیں. جب مذاق میں لیتے ہیں تو مذاق سے نکلتا وہ کام بے حیائی کی طرف. مذاق میں ہی تو ہم یہاں پہنچے. ہمارے کامیڈی شوز دیکھیں، میں خود بڑے بڑے کامیڈی شوز جن میں شریک تھا وہ سب بے حیائی والے ہوتے ہیں. کون سا کامیڈی شو آپ کا حیا والا ہے جس میں آپ نے ایک خاتون بٹھائی ہوتی ہے جو کوشچن کر رہی ہوتی ہے، اس کو آپ نے شو آف کیا ہوتا ہے خوبصورت بٹھا کے؟ وہاں کیوں برقعے والی نہیں بیٹھتی، اچھی اسلامی تعلیمات درس نہیں دیتی؟ تو آپ کی کامیڈی، آپ تو بیسیکلی مذاق اور جھکتی قوم ہے نا، ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں. گندی حرکات کو بھی آپ مذاق میں لے کے اس کو ایک مذاق بنا دیتے ہیں کہ شغل تھا. یہ وہ شغل نہیں ہوتا. وہ جب آپ کی قبروں میں آپ کو کیڑے پڑیں گے نا، پھر آپ کے شغل وہاں نکلیں گے. آپ نے شوز کی بات کی، آپ کی بھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ بے حیائی پر بات کرتے ہیں. آج سے پہلے بھی آپ بہت سے مارننگ شوز میں گئے اور وہاں پر اس طرح کے واقعات ایک معمول سی بات ہے، لیکن آج سے پہلے آپ نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے ہدایت کا، ایک وقت ہوتا ہے. بندہ کبھی مجبور ہوتا ہے، لیکن کبھی بندہ اوپنلی آ جاتا ہے. ایک اتھارٹی ہوتا ہے. کافی ٹائم بندہ مجبور رہتا ہے، لیکن پھر بندہ کہتا ہے اب نہیں بس. تو وہ ٹائم ہوتا ہے ہدایت کا، اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا وقت ہوتا ہے جس پہ اللہ عنایت کر دے. اور دوسرا بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میرا نکاح ہوا ہے ماشاءاللہ، تو یہ ہدایت کی چیزیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، تو یہ کام ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرنا بھی غلط، اس پہ مذاق بنانا بھی غلط. کیونکہ اگر اس چیز پہ فنی جھکتے ہیں آپ مارنا شروع کر دیں گے، اس چیز پہ آپ مذاق بنانا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی تو آپ خود لوگ بھی، عوام بھی ذمہ دار ہے نا اس طرح کی چیزوں میں. سارے نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن بہت سے لوگ اس کو مذاق بناتے ہیں. چیزوں کو مذاق بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کام خراب ہوتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے غلط حرکت کی، اس کو مذاق میں کچھ لوگ مذاق بنا رہے ہیں اور اس کو شغل انہوں نے شروع کر دیا اور اس میں ہنس رہے ہیں. یہ ہنستے شرم سے ڈوب مرا جو ان کاموں پہ ہنستے ہیں، ان کو ڈوب مرنا چاہیے. اس کے متعلق پاکستان کی عوام ہے، ایک عوام ہے جو اس چیز کو غلط کہہ رہی ہے، ایک عوام ہے جو اس کے اوپر میمز بنا رہی ہے. پاکستان کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی عوام کو میں یہ میسیج دوں گا کہ آپ لوگ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہو.
پاکستان جس کا مطلب بھی کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کا مطلب لا الہ سے دیا گیا ہو، کلمہ جس سے پڑھ کے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے، جس چیز کو پڑھ اس سے اس ملک کو کمپیئر کیا گیا مطلب یعنی کہ پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر آپ اگر مغربی ایجنڈوں پہ چلیں گے، آپ اپنے ایون بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑی جرنلسٹ فیمیلز ہیں، وہ بھی سر دوپٹے کے بغیر بیٹھتی ہیں، میک اپ سرخی پاؤڈر لگا کے بیٹھتی ہیں، اور سارے یہ تو پھر آپ ایک غرق نیشن ہوئے نا، غرق ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لیں ورنہ اللہ کا عذاب دور نہیں ہے. ایک چیز کہی جاتی ہے کہ میڈیا کے اندر گلیمر ضروری ہے، تو میڈیا کے لوگ تو اسے ایک عام سی بات سمجھتے ہیں. بس اگر وہ جہنم میں سڑنے کو عام سی بات سمجھتے ہیں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جہنم میں کیا ہوگا ان کے ساتھ. جو اللہ کا قرآن کا حکم ہے اس کے اگینسٹ چلنا وہ عام سی بات سمجھتے ہیں، پھر تو یہ غرق نیشن اسی کو کہتے ہیں نا. ایسی قوم جو غرق ہو چکی ہے اخلاقی طور پہ جب آپ میں اخلاقیات ہے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ غرق قوم ہیں. آپ اس قوم کو پہلے آپ کہتے ہیں نا حکومت کو چینج کرنا پڑے گا، حکومت نہیں، پہلے اس قوم کے ذہن بدلنے پڑیں گے، پھر یہ چیزیں سیٹ ہوں گی. اور آخر میں میرا آپ سے سوال کہ جب آپ کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، ایک جس سے پاکستان کے عوام آپ سے بہت متاثر ہوئی، آپ کے لیے دعائیں کی گئی، پاکستان کے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اندر ابھی بھی امید کی کرنیں ایک اسلام کے لیے ان میں ہے کہ یار ہمارا ملک چینج ہونا چاہیے. کیونکہ ایسی فحاشی ہمارے میڈیا نے دکھا کامیڈی شوز ہوں، کوئی چیز بھی ہو، ہر چیز میں فحاشی اتنی دکھا کے دل مردہ کر دیے ہوئے ہیں. لیکن شکر ہے کہ ابھی بھی امید کی کرنیں ہیں. ٹویٹر پہ کل بھی ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ فحاشی کو ختم کرو. اس کا مطلب ہے یہ قوم اچھی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے اور بیٹر ہو سکتی ہے اگر اچھے کام کیے جائیں گے. انشاءاللہ ایک شو میرا آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ سید باسط علی موجود تھے اور ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.